बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक दोस्त ने कमेंट में कहा था कि लाइन ब्रीडिंग पर आप कोई वीडियो लेके आए सामने, और वो मतलब जानना चाह रहे थे। तो आज मैंने 2-3 दिन मैंने उसकी तैयारी की है। आज आपके लिए मैं लाइन ब्रीडिंग पर लेके आया हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये RSPCA ऑस्ट्रेलिया का सबसे ट्रस्टेड भरोसे वाला एक अदारा है, जो कि जानवरों पर इंसदादे जुल्म और बेरहमी, ठीक है, उसका अदारा है। लेकिन ये रिसर्च भी करता है। ये जो अदारा है मतलब बेरहमी की रोकथाम करता है जानवरों पर। तो हमारे इधर भी ये अदारा है बेरहमी का, लेकिन उसका बहुत बुरा हाल है बेचारों का। वो जब तक तांगा घोड़ा चलता रहा तब तक उनका जो है ना वो एक वक़ार उनका एक वो मेंटेन रहा है, लेकिन अब उनका बहुत बुरा हाल है। बहरहाल इनके इनके लिटरेचर से जो इन्होंने रिसर्च की है, उससे मैंने आज की ये जो अपनी वीडियो है उसको प्रिपेयर किया है। प्यारे दोस्तों, लाइन ब्रीडिंग का सबसे पहले जो उन्होंने तर्जुमा किया है वो ये है कि मुंतहिब अफजाइश नस्ल करना और ऐसे जानवरों की करना कि जो रिश्ते में बहुत करीब हों। और आगे वो लिखते हैं जी कि इस मकसद के लिए करना कि कोई किसी ख़ास फीचर्स को सामने ला सकें। अब मैं आसान से आपको करके बताता हूँ कि कोई ख़ास फीचर्स, कोई ख़ास खसूसियात को सामने लाने के लिए ऐसा जोड़ा लगाना जिनके आबाओ अजदाद एक हों, उसको हम लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। या फिर उनकी वो आपस में उनका बड़ा क्लोज रिलेशन हो, जो मेल और फीमेल आप लगा रहे हैं। तो ये लगाया किस लिए जा रहा है? इसलिए कि किसी ख़ास फीचर्स को सामने लेके आना। तो ख़ास फीचर्स में रंग भी हो सकता है, आँख भी हो सकती है, नोक भी हो सकती है, पर भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई बड़ा पसंद है परिंदा और आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप उसको उसकी माँ, उसकी बहन, उसके इस तरह करके आप उसके बिल्कुल क्लोज़ रिश्तों में चलाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने लाइन ब्रीडिंग स्टार्ट की है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस ब्रीडिंग को और इस फीचर को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में इन्होंने इसके फ़ायदे लिखे हैं, अगले हिस्से में इन्होंने नुकसानात लिखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे और ख़ुद इसको तराजू में रख के तोलेंगे कि आपको ये करनी चाहिए लाइन ब्रीडिंग या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले वो ये मतलब एक उन्होंने डेफिनेशन दी, दूसरी और डेफिनेशन दी ऐसे जानवरों का जोड़ा लगाना जिनके आबाओ अजदाद एक हों। इन ब्रीडिंग यानी जीनियाती तब्दीलियों को कम करता है। जीनियाती तब्दीलियाँ, अब देखें, अगर आप टैडी कबूतर को गोल्डन के साथ लगाते हैं तो वो आँख भी बदल जाएगी, दोनों की नहीं रहेगी, ना गोल्डन की रहेगी ना टैडी की रहेगी। तो ये एक तो जीनियाती तब्दीली ये है। दूसरा, पलक चेंज होगी। तीसरा, नोक बदलेगी। असल मगर की नोक जबड़ों के पास से मोटी और छोटी होती है, ठीक है, और आगे को तोते की तरह आगे को होती है। जबकि जो टैडी है, टैडी की नोक सीधी और बारीक होगी। तो जब हम दोनों को क्रॉस करेंगे तो दोनों की आगे आने वाले बच्चों की नोक बिल्कुल बदल जाएगी, ठीक है जी। तो रंग भी बदलेगा। ये जीनियाती तब्दीलियाँ उसमें आएंगी। हो सकता है आने वाला जो बच्चा है उसका स्ट्रक्चर जो है वो कमगर की तरह हो, लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो टैडी की तरह हो, ठीक है। माहिर असाज़ा जो हैं वो देख कर समझ जाते हैं और उस बच्चे को भी देख कर समझ जाएंगे कि इसके पीछे कौन सा क्रॉस है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, वो कहते हैं जी कि ये एक आम प्रैक्टिस है, क्योंकि समझा जाता है कि जानवर इस तर्ज की ब्रीडिंग से मतलूबा हसलतों का इश्तराक करेंगे। ये मैंने उर्दू में किया, उन्होंने इंग्लिश में।
انہوں نے کہا جی کہ سمجھا یہ جاتا ہے، اس لیے یہ عام ہے کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جانور اس طرح کی بریڈنگ سے، اس طرز کی بریڈنگ سے، لائن بریڈنگ سے اپنی جو خوبیاں ان کو اشتراک کریں گے، ان کو مشترک کریں گے اپنے بچوں میں. ٹھیک ہے، سمجھ، امید ہے کہ سمجھ لگ رہی ہوگی آپ کو کہ جو لائن بریڈنگ میں ہم جوڑا لگاتے ہیں، وہ ان کا کہنا ہے کہ ماہرین یہ سمجھتے ہیں یا جوڑا لگانے والا یہ سمجھتا ہے کہ جو نر اور مادہ میں خوبیاں وہ دونوں اس بچے میں آئیں گی، ٹرانسفر ہوں گی، کیونکہ ان کے ماں باپ جینیاتی طور پر ایک ہیں. جینیاتی اس کو نر میں بھی وہی بلڈ چل رہا ہے اور مادہ میں بھی وہی بلڈ چل رہا ہے. ان میں جسمانی خصوصیات بھی آتی ہیں کہ جسمانی خصوصیات جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو جسم ہے ممکن ہے وہ ٹیڈی کا آ جائے، نوک جو ہے کمگر کی آ جائے، آنکھ جو ہے وہ دونوں کی مکس ہو کے آ جائے. تو یہ جینیاتی خصوصیات آتی ہیں. اچھا جی، ان بریڈنگ یا لائن بریڈنگ ہی شجرہ نسب کی بنیاد ہے، پیڈیگری کی. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی پیڈیگری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو جوڑا ہے وہ اس کے آپ کو اوپر کا بھی حسب نسب کا پتہ ہو، اور اس کے بغیر پیڈیگری ممکن ہی نہیں ہے. انگریز یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پیڈیگری اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو اس کے ماں باپ آگے ان کے جو بچے ہیں کلوز ریلیشن کے ساتھ لگانے پڑیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ پیڈیگری نکال کے دیکھیں، میں اپنی اس ویڈیو میں بھی تصویر ڈال دوں گا، تو آپ جو سکرین پہ ابھی امیج دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ بالکل کلوز کے رشتہ دار آپس میں لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اس طرز کی بریڈنگ میں تقریباً بچے ایک جیسے نکلتے ہیں. اچھا، اب جو ان کا اگلا موقف ہے، اب اس پر چلتے ہیں. اگلا موقف کیا ہے ان کا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اس طرز کی بریڈنگ میں منفی رجحان زیادہ پایا جاتا ہے، منفی رجحان اور منفی نتائج زیادہ سامنے آتے ہیں. ان بریڈ ہوئے پرندوں میں جینیاتی حامیاں بھی اشتراک کر جاتی ہیں، جینیاتی حامیاں وہ بھی اشتراک کر جاتی ہیں. اور وہ حامیاں کون سی ہیں؟ اس میں وہ بتاتے ہیں جی وراثتی بیماریاں بھی بچے میں آ جاتی ہیں. جو نر اور مادہ چونکہ دونوں ہی کلوز رشتہ دار ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ دونوں میں جو بیماری ہوگی وہ بچے میں ٹرانسفر ہو جائے گی. اندھا پن. ٹھیک ہے، بعض دوست اس طرح کوشچن کرتے ہیں کہ سر میں نے بچے نکلوائے ہیں ان کا اندھا پن ہو گیا، تو وہ جو بچے ہیں وہ انہیریٹڈ جو وراثتی طور پہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے لی ہے بیماری، وہ آگے آ جائے گی. ٹھیک ہے، اگر ماں باپ کی نظر کمزور ہے تو بچے بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اور اس میں رویہ بھی انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے کہ رویہ اگریسو ہو جاتا ہے زیادہ، یا پھر بالکل ہی ڈل ہو جاتا ہے، نارمل نہیں رہتا. پھر انہوں نے کہا جی کہ قوت مدافعت جو ہے یہ کم ہو جاتی ہے ایسے بچوں میں، اور بیماری کے پہلے جھٹکے میں یہ انا للہ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ اس طرز کی بریڈنگ میں گردوں کی پرابلم آ جاتی ہے. گردے جو ہیں وہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں اور جتنا ان کو کام کرنا چاہیے نہیں کر پاتے. پھر ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے. ریڑھ کی ہڈی یہ بہت مطلب آپ کو ایک پوائنٹ کی چیزیں یہ میں بتا رہا ہوں کہ ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے. پھر جو لاسٹ انہوں نے بتائی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے یہ کم ہو جاتا ہے، مطلب انڈوں میں بچے بننے کا ریٹ جو ہے کم ہو جاتا ہے. مادائیں جو ہیں وہ بعض اوقات انڈوں سے اتر جاتی ہیں آپس کا بہن بھائی کا جوڑا لگانے سے، ماں بیٹی کا، باپ بیٹے کا. اچھا، اب انہوں نے اس کو 2 ڈگریز میں تقسیم کیا ہے. یہ جو مطلب لائن بریڈنگ ہے یا ان بریڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا جی فرسٹ ڈگری میں کون کون سا رشتہ آتا ہے؟ باپ کا بیٹی سے اور بیٹے کا ماں سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بہن کا بھائی سے،
یہ تین چیزیں فرسٹ ڈگری میں ان بریڈنگ کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں۔ سیکنڈ ڈگری میں انہوں نے کہا جی دادے کا پوتی سے اور پوتے کا دادی سے، اس طرح نانا کا نواسی سے اور نواسے کا نانی سے، یہ جب آپ جوڑا لگائیں گے تو یہ سیکنڈ ڈگری کی افزائش نسل ہوگی، مطلب ان بریڈنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وراثتی حامیوں کو بڑھاتا ہے، بیماریاں جو ہیں والدین کی جو بیماریاں ہوتی ہیں جو ان میں بعض اوقات سو چکی ہوتی ہیں، ان میں والدین خود ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں اندر ہی اندر، تو لیکن وہ بچوں میں جب منتقل ہوتی ہیں تو بچے ان بیماریوں کا شکار ڈبل ہو جاتے ہیں، کیونکہ مادہ کا بھی اور نر کا بھی دونوں طرف سے وہ بیماری اس میں آتی ہے۔ تو لاسٹ پہ انہوں نے یہ کہا جی کہ والدین وہ منتخب کریں جو قریبی نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ پیارے دوستو، انہوں نے اس انر بریڈنگ کو، یہ جو لائن بریڈنگ ہے، اس کو آگے بھی کچھ اس میں تقسیم کر دیا سب ہیڈنگ میں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی وہ اس پر ہوگی۔ ایک اور بڑا دلچسپ اس میں انشاءاللہ تعالی ایڈیشن کروں گا کہ قدرت جو ہے وہ جانوروں کی بریڈنگ، جنگلی جانوروں کی بریڈنگ کس اصول پر کرواتی ہے۔ وہ مطلب ان بریڈنگ ہوتی ہے، کراس بریڈنگ ہوتی ہے، یا لائن بریڈنگ ہوتی ہے، کون سی ہوتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمارے شوق میں اگر کوئی بندہ اس چیز کو منتخب کرتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی اچھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن پاک میں کہ سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں اس میں۔ پیارے دوستو، یہ جو معلومات ہیں بے شک یہ خشک ہیں، مطلب، لیکن یہ سمجھنے والوں کے لیے لوگ زیادہ تر اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں جس میں مرچ مسالہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک آپ کو میں نے ویڈیو دی ہے، اس میں آپ اپنا راستہ متعین کر سکتے ہیں کہ آپ نے جوڑا کس طرح لگانا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ویڈیوز ہوں گی، 2 ہوں گی یا 3 ہوں گی، اس پہ مختلف اساتذہ کی رائے بھی لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے اگر لائن بریڈنگ نہیں کرنی اور کراس بریڈنگ بھی نہیں کرنی تو آپ نے نسل کو برقرار رکھنا تو کس طرح رکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔